اللہ جانے میں ہو گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو نے اگر آج میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالا، اللہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تو معاف بھی کر۔ دیکھنا ذرا اللہ ہمارے گناہوں کو کیسے معاف کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سب سے بہترین انسان تو وہ ہے، گنہگار خطاکار وہ ہے جو اپنی گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے خطاؤں کی اللہ کے سامنے خطاؤں کو رکھ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ جو خطاکار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گناہوں کا جو ہے بوجھ اس کو محسوس کرتا ہے، وہ اپنے کندھوں کے اوپر اس گناہ کو بوجھ کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو فاجر انسان، فاسق انسان، گنہگار انسان ہوتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو مومن بندہ ہوتا ہے، اس سے ایک گناہ بھی ہوتا ہے نا، وہ اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر سمجھتا ہے، کہتا ہے جب تک میں اللہ سے معافی نہیں مانگ سکوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن جو بندہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، سمجھ لو میرے مسلمان بھائیو، اللہ کا فاجر، گنہگار، فاسق، نافرمان انسان ہے، اس کے دل کے اندر نہ اللہ کا ڈر ہے نہ خوف ہے۔ آئیے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے اور فاجر، فاسق، گنہگار بندے کے درمیان فرق بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرمایا جب ایک مومن بندے سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد آرام سے سکون سے نہیں بیٹھ جاتا، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر غلطی سے گناہ کر بیٹھتا ہے اپنے گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اس طرح محسوس کرتا ہے یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، میں اس کے نیچے دب کر کے ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس طرح ایک مومن بندہ گناہ کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو دوسرا فاسق انسان، گنہگار انسان ہوتا ہے، وہ گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے اس کے ناک کے اوپر آ کر مکھی بیٹھی، اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بگڑ کر کے چلی گئی۔ یعنی گنہگار انسان جو ہے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اور مومن بندہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا بلکہ بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور یہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اس کے نیچے دب کر کے ہلاک۔ اب دیکھیے میں اور آپ کہ اگر میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے، آیا میں اور آپ گناہ کرنے کے بعد کیا اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے؟ ہمیں بھی گناہوں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیو، اگر گناہوں کا بوجھ مجھے اور آپ کو گناہ کرنے کے بعد محسوس نہیں ہوتا نا، ہلکا سمجھے کیا بات ہے جی، کوئی بات نہیں، چھوٹا سا گناہ تھا معافی مانگ، تو سمجھ لو پھر میں اور آپ مومن نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو، اللہ ہم گناہ کر ہی نہ کر، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھے اگر غلطی ہو جائے تو پھر میرے مسلمان بھائی فوراً اللہ کی در پر آ کر توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل میں کہتا ہوں اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی رسول اگر آج کے لوگوں کے اندر موجود ہوتا، لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتا، پتہ نہیں کیا کہتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بے شک میں امت کے میرے لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جب دور کے اندر ہم سے معمولی سا گناہ بھی ہو جاتا ہم اس گناہ کو بہت بڑا محلق اور بڑا خطرناک گناہ سمجھا کرتے تھے، لیکن لوگوں آج جو ہے آپ گناہ کر کے اس گناہ کو ایک بار بڑی بار جیسا سمجھتے ہو۔
حضرت انس فرماتے ہیں آج آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو اور کئی بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، لیکن آپ ان گناہوں کو سمجھو کیا؟ جس طرح ایک بال بریک ہوتا ہے نا، بریک بال کی مانت نہ سمجھو، کہتے ہو یہ کون سا گناہ ہے؟ لیکن حضرت انس فرمایا کرتے لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور میں ایسے گناہ جب ہم سے سرزاد ہوتے تھے ہم ان کو بہت بڑے